پانی اور مٹی کا مجموعہ بنایا ہے. اس کے اندر پانی اور مٹی کی صفات ہیں. پانی جو ہے وہ اپنے ماحول کا تاثر لیتا ہے. آپ جیسے سارے ماشاءاللہ یہاں آئے ہیں او لیولز کرنے, آپ نے گھر میں کیوں نہیں کر لیا؟ لوگ مسلز بنانے جم میں کیوں جاتے ہیں؟ اور لوگ کرکٹر بننے کرکٹ گراؤنڈ میں کیوں جاتے ہیں؟ سوئمر بننے پول میں کیوں اترتے ہیں؟ انسان ماحول کا محتاج ہے کیونکہ پانی کا بنا ہے. 80% اس میں پانی ہے. اس کی جو بہترین غذا اللہ نے دودھ بنایا ہے, دودھ میں بھی 98% پانی ہے. بہترین جو ریلیکسیشن ایکسرسائز ہے جس سے لیکٹک ایسڈ نکلتا ہے تھکن کے بعد, وہ سوئمنگ ہے, وہ بھی پانی ہے. جو کبھی چوٹ لگ جائے, جیسے بچے ہو نا, آپ کو چوٹ لگ جائے, کبھی آپ کک باکسنگ کرو چوٹ لگ جائے, تو سب سے اچھا علاج برف لگانا ہے. ہمارے گیند لگتی تھی تو آدھا گھنٹہ برف لگانا, 6 گھنٹے بعد پھر آدھا گھنٹہ برف لگانا, 24 گھنٹے میں اللہ اس کو بالکل ٹھیک ہے, سویلنگ بھی ختم ہو جاتی تھی. برف بھی پانی ہے. ہمارا چاہے جتنا مرضی ہمیں روزہ لگ رہا ہو, جو مرضی ہم جوس پی لیں, لیکن پیاس صرف پانی بجھاتی ہے. ہمیں نہانے سے فریشنس ہو جاتی ہے. جو لوگ سائیکولوجیکلی ذرا پریشان ہوتے ہیں یا مینٹلی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں, ان کو سائیکولوجسٹ جو ہیں سمندر کے پاس بٹھا دیتے ہیں کہ پانی کو دیکھو, اس کی آواز سنو, یہ تمہیں سکون دے گی. میرے پیاروں, ہمارا پانی سے تعلق ہے. انسان بننے کے لیے ہاں ہم ادھر ادھر بھی جائیں گے, لیکن اللہ نے جو کرائٹیریا رکھا ہے اور ہمارے نبی نے جو ہمیں بتایا وہ یہ ضروری ہے کہ انسان جب تک اپنے آپ کو مسجد کا پابند نہیں بنائے گا, وہ انسان کا بچہ نہیں بن سکتا. یہ اللہ رسول کی طرف سے طے ہے. میرے ایک جیب میں ایک سم ہے بہت زبردست, اور ایک جیب میں iPhone 6 ہے, لیکن سم باہر ہے, iPhone ادھر ہے, تو موبائل کا کیا فائدہ ہوگا مجھے جب تک وہ سم جو ہے موبائل میں فٹ نہیں ہوگی. موبائل کے اندر جو صفات ہیں اس سے میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا. گولی میرے ہاتھ میں ہے, 100 گولیاں ہیں, لیکن بندوق سے باہر ہے, کیا فائدہ ہوگا ان گولیوں کا؟ گولیوں کی ساری طاقت جب بندوق میں فٹ ہوگی پھر ہمیں نظر آئے گی. شیر جو ہے 1000 ہو لیکن چڑیا گھر میں ہو, ایک بچہ بھی نہیں ڈرا سکتے. شیر اکیلا ہو, شیر جنگل میں ہو کھلے, وہ 1000 بندوں کو ڈرا دے. میرے پیاروں, مسلمانوں کی جو قوت ختم ہوئی ہے نا, اس وجہ سے کہ مسلمانوں سے مسجد چھوٹ گئی. یہ سب سے بڑا المیہ ہے, میرے ساتھ بھی ہوا. اللہ کیا فرمائے, جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے ایسے مسلمان کے لیے مسجد ہے. جیسے مچھلی پانی چھوڑتی ہے دنیا کے چکر میں, مسلمان نے دنیا کے چکر میں کہ میری دنیا باہر کی زندگی سے بنے گی, اللہ نے اس کی زندگی کو مسجد کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اعمال کے اندر اللہ نے مال رکھا ہے. اعمال میں 5 لفظ ہیں, الف, عین, میم, الف, لام. بہت سارے پاکستانیوں نے ان 5 میں سے عین نکال دیا اور کہا اعمال, آ دبئی سے, آ جھوٹ سے, آ دھوکے سے, آ جا بس جتنا آ سکتا مال. اللہ نے الف, عین, اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ کرو. اللہ ایسی ذات ہے, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں 40 دن پالا کھلایا. اللہ ایسی ذات ہے, یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن کھلایا. اللہ ایسی ذات ہے, بنی اسرائیل کو 40 سال من و سلوہ آسمان سے کھلایا. اللہ ایسی ذات ہے, حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلایا. اللہ ایسی ذات ہے جو ماں کے سینے سے ٹھنڈ میں گرم دودھ نکال دیتا ہے. اللہ ایسی ذات ہے جو گرمی میں ماں کے سینے سے ٹھنڈا دودھ نکال دیتا ہے. اللہ پہ پورا بھروسہ کرو, اللہ رازق ہے اور کوئی رازق نہیں. اور دوسرا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سیکھ لو, آگے مال اتنا ہے کہ ہم سنبھال بھی نہیں سکیں گے. صحابہ نے اللہ کی ذات پہ ایسا بھروسہ کیا کوئی کر ہی نہیں سکتا. حضرت ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں, بادشاہ نے کہا مجھ پہ ایمان لیا, رب چھوڑ دے اور اسلام کو چھوڑ دے. کہا نہیں چھوڑوں گا. بادشاہ نے آرڈر دیا ڈال دو ان کو. جب وہ آگ میں ڈالے جانے لگے تو ذرا سا رونا شروع ہوئے اور ذرا کانپ رہے تھے. تو وہ لوگ سمجھے کہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ بہت قیمتی آدمی ہے, بادشاہ کو بلایا, ڈر گئے, آ جاؤ دعوت دو ان کو کفر کی. تو آ کے بادشاہ نے کہا کیا ڈر گئے؟ کہا نہیں. کہا کیوں, رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے, کاش جتنے جسم میں میرے بال ہیں اللہ اتنی جانیں دیتا, وہ ساری اللہ کے لیے قربان کر دیتا. تو بادشاہ نے اس کا کہا میں تجھے چھوڑ دوں گا, تیرے ساتھیوں کو تو میرا ماتھا چوم لے. حضرت ابن حذیفہ نے اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے ماتھا چوما. تو مسلمان ایسے تھے, اللہ پہ پورا بھروسہ تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے محبت تھی. اگر یہ 2 چیزیں ہم کر لیں میرے پیارے, اپنے آپ کو اللہ کا پابند بنا لیں. اب اچھا, اللہ سے تعلق کہاں بنے گا؟ مسجد میں جا کے. مسجد فرشتوں کا گھر ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے والدین سے کہ 1 گھنٹہ, جیسے جم روزانہ جائیں گے تو مسل بنیں گے, تو جیسے روزانہ جم جاتے ہیں, جیسے روزانہ آفس جاتے ہیں, جیسے بچہ روزانہ گراؤنڈ جاتا ہے, ایسے ہی ہر مسلمان کو روزانہ پابند ہو کے دیکھو, آج صبح جم گیا, کل شام کو جاؤں گا, اس سے مسل خراب ہوں گے, بنیں گے نہیں. آج صبح دوائی کھاؤں, کل اپنی مرضی سے شام کو کھاؤں گا, اس سے علاج نہیں ہوگا. جیسے ڈاکٹر کی پرسکرپشن سے دوائی کھاتے ہیں. ہماری کرکٹ کی پچ ہے نا, پچ, اس میں اگر پانی دینے کا ٹائم ذرا سا 19-20 ہو تو پچ برباد ہوتی ہے, صحیح نہیں ہوتی. تو میری آپ سب سے گزارش ہے, ابھی تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, صبح 8 سے 5 دیتے ہیں,
دنیا کو، پھر 5 سے 8 بیوی بچوں کو، جیسے کھانا لگایا دسترخوان پہ سب کچھ کھا لیا، اور جو کچرا پڑا تھا وہ بلے کو ڈال دیا، تو 8 سے 5 دنیا کو دیا، 5 سے 8 بیوی بچوں کو دیا، اور 8 سے 9 رات کو کچرا اللہ کو ڈال دیا کہ اللہ بس یہی تیرے لیے بچا ہے، فی الحال بچا کچا وقت اللہ کو دے دیں، لیکن کوشش کریں روزانہ 1 گھنٹے. کیوں؟ روزانہ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کے لیے بھی آؤ، اور کامیابی کی مسجد میں بات ہوگی اس کے لیے بھی رکو. اذان صرف نماز کی دعوت نہیں ہے، اذان دعوت تامہ ہے. اللہم رب ہذہ دعوت تامہ. اذان ویسے بھی باہر کے لوگوں کے لیے ہے، اذان مسجد کے اندر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اذان کا مقصد باہر کی زندگی بند کرانا، لوگوں کو مسجد کی طرف بلانا. تو پہلی چیز، کیونکہ ہم پانی کے ہیں، ہم انسان بننا چاہتے ہیں، اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں، ہمیں مسجد کو، کیوں کہ اللہ کی ذات پہ ایمان کیسے بنے گا؟ مسجد جا کے. کیوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دینا. آپ یہ نہیں فرمایا جو ہر سال حج کرے اس کی ایمان کی گواہی دینا، کیونکہ ہر سال حج تو مشرکین بھی کرتے تھے. آپ نے یہ نہیں کہا جس کو نماز پڑھتے دیکھو 5 وقت کی اس کی ایمان کی گواہی دینا، منافقین 5 وقت کی جماعت کی نماز پڑھتے تھے. آپ نے کہا جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دینا. آج مسلمانوں کی مسجد کی عادت نہیں رہی، جلدی سے نماز سر سے اتاری باہر نکلے. مسجد میں دل، مومن کون ہے جس کا دل مسجد میں اٹکے؟ تو پہلی چیز تو میری گزارش ہے آپ والدین سے، بچوں کو بھی عادت ڈالیں کہ ان کو مسجد سے الفت ہو. جو مسجد جتنی دفعہ جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے روزانہ اتنی دفعہ جنت میں اس کا ایک محل بنتا ہے. ایک محل جتنی دفعہ مسجد جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو مسجد نماز پڑھنے جاتا ہے جہاد فی سبیل اللہ میں داخل ہے. کتنی بڑی عبادت ہے مسجد. جو مسجد آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے. جو مسجد کا کھوٹا بن جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب باہر دنیاوی کاموں سے جاتا ہے فرشتے اس کے ساتھ اس کی مدد کرتے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا جب مومن مرے گا فرشتے آئیں گے، وہ گھبرائے گا، ڈرے گا. فرشتے کہیں گے ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، ہم تو تمہارے دنیا میں بھی دوست تھے، نظر نہیں آتے تھے، اب ہمیشہ تمہارے دوست رہیں گے.